بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا یہ غزوہ جمادی الاول 8 ہجری اکتوبر 629 عیسوی میں پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ انہی میں سے ایک خط ہرقل بادشاہ روم کے ایک گورنر شرجیل بن عمرو غسانی کے علاقے میں حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا، مگر افسوس شرجیل نے سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں وہ پہلا موقع تھا جب اسلامی سفیر کو قتل کیا گیا، اور سفیر کا قتل بین الاقوامی قانون میں اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ پر مشتمل لشکر تیار فرمایا اور 3 امیروں کو مقرر کیا۔ ان میں سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو امیر بنا لیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں۔ مسلمانوں کی فوج صرف 3000 تھی، جبکہ رومیوں اور ان کے عرب اتحادیوں کی فوج 2 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ تعداد سن کر بعض مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، مگر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کثرت سے نہیں لڑتے، ہم تو ایمان اور اخلاص سے لڑتے ہیں۔ جنگ کا آغاز موتا نامی مقام پر ہوا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ علم اسلام اٹھائے آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا۔ رومیوں نے ان کے دونوں بازو کاٹ ڈالے، مگر انہوں نے پرچم کو سینے سے لگا کر شہادت پائی۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواح آگے بڑھے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ جب تینوں مقررہ امیر شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ یہ ان کا ایمان لانے کے بعد پہلا جہاد تھا۔ انہوں نے کمال کی حکمت عملی اور جنگی تدبیر سے رات کے وقت صفیں بدل دی، گھوڑوں کے پرچم بدل کر دشمن کو یہ تاثر دیا کہ مدینہ سے کمک آ گئی ہے۔ اگلی صبح دشمن کو یہ منظر دیکھ کر گمان ہوا کہ مسلمانوں کے پاس تازہ فوج پہنچ گئی ہے۔ رومی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت خالد نے مسلمانوں کو نظم و ضبط کے ساتھ پیچھے ہٹا لیا۔ یوں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی بلکہ محفوظ واپسی ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے علم اٹھایا اور شہید ہوئے، پھر جعفر نے اٹھایا اور شہید ہوئے، پھر ابن رواح نے اٹھایا اور شہید ہوئے، اور پھر اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ نے اٹھایا تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو فتح دی۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔